بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں روح انسان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے 19 رمضان کی رات جیسے ہی آپ مسجد کوفہ میں پہنچے تو جو انسان مسجد میں سوئے ہوئے تھے ان کو آپ نے جگایا۔ ان میں آپ کا قاتل عبدالرحمن ابن ملجم بھی تھا۔ اس نے جیسے ہی امام علی علیہ السلام کو دیکھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، فجر کے وقت اللہ کے گھر میں سونا اللہ کو ناپسند ہے، اٹھو اور اپنے فعل کو انجام دو۔ یہ کہہ کے آپ محراب کی طرف روانہ ہو گئے اور اذان دینے لگے۔ آپ کی آخری اذان جیسے ہی کوفے کی گلیوں میں گونجی تو ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ ہر کوئی رونے لگا کہ آج یہ آسمان کا رخ کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام بعد اذان جیسے ہی اللہ کی عبادت کے لیے مصلی پہ پہنچے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے میں پہنچے تو عبدالرحمن ابن ملجم جو اپنے ساتھ ایک تلوار چھپا کے آیا تھا جو زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، جیسے سجدے میں آپ سر رکھتے ہیں تو اس ملعون نے سجدے کی حالت میں آپ پہ وار کر دیا۔ جیسے ہی آپ کے سر پہ اس ضرب کا لگنا تھا، آپ نے فرمایا، فوزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم، آج یہ علی کامیاب ہو گیا۔ مسجد میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ کے سر کے خون سے مسجد کا محراب رنگین ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا، نمازی سب سر پیٹنے لگے۔ اتنی دیر میں آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے قاتل کو پکڑا اور آپ کی طرف لے کے آئے، اور کوئی آپ کو زخمی دیکھ کے آپ کے لیے شہد کا شربت لے کے آیا۔ امام علی علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے قاتل کو دیکھا، اس کے چہرے پہ موت کا ڈر ہے، تو جو چاہنے والا امام کے لیے شہد کا شربت لے کے آیا تھا، آپ نے اس چاہنے والے سے کہا، مجھ سے پیار کرنے والے، یہ شربت میرے قاتل کو پلاؤ، کیونکہ اس کے چہرے کا ڈر یہ بتاتا ہے کہ اس شربت کی مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے۔ اور سختی سے فرمانے لگے، میرے قاتل کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کرے، اگر میں اس ضرب کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو اس کو بھی صرف ایک ہی ضرب لگانا، ایک ہی ضرب سے یہ بچ جائے تو اس کو آزاد کر دینا، اگر اس ایک ضرب سے یہ مر جائے تو میرے قاتل کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے غسل و کفن کا اہتمام کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ ایسے انسان پہ لعنت کرتا ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹ کے اس کی توہین کرتا ہے۔ پھر آپ فرمانے لگے، حسن آؤ نماز پڑھاؤ۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی اور پھر امام علی علیہ السلام کو گھر کی طرف لے جانے لگے۔ آپ کے مقدس خون سے آپ کی سفید داڑھی سرخ ہو چکی تھی اور زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار کا زہر آپ کے جسم میں پھیلنے لگا تھا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، عباس، حسن، حسین، میرے چاہنے والوں کو کہو کہ یہیں سے واپس چلے جائیں، کیونکہ میرے ضرب لگنے کی خبر میرے گھر پہنچ چکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ تمام صالحین کو اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹایا گیا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی گھر پہنچے تو بی بی زینب، ام کلثوم رونے لگیں، گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے۔ بس آپ بستر بیماری پر آئے، طبیب نے دیکھا تو رو کر فرمانے لگے، امام علی علیہ السلام کے جسم میں زہر پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے امام علی علیہ السلام کو دودھ پلایا جائے۔ یہ بات جیسے ہی کوفے کی گلیوں تک پہنچی تو ننھے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ لیے امام علی علیہ السلام کے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے، یا حسن، یا حسین، ہمارے امام کو ہمارے حصے کا دودھ پلائیں، ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ نہیں ہونا چاہتے۔ آپ بستر بیماری پر بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جیسے ہی 19 کا دن گزرا اور 20 رمضان کی رات آئی تو آپ نے فرمایا، اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہیں آئے، کیونکہ اس دنیا کے جنات میری زیارت کو آنے ہیں۔ جب 20 رمضان کا دن طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا، حسن جاؤ میرے چاہنے والوں کو بلاؤ۔ جیسے ہی آپ کے چاہنے والے آپ کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا
امام علی علیہ السلام کا چہرہ مبارک پوری طرح سے جسم میں زہر پھیلنے کی وجہ سے زرد ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو آج بھی علی تمہارے ساتھ ہے؟ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں، پوچھ لو، کیونکہ جب تم اپنی آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے تو بار بار پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ آپ کے عقیدت مند ہزاروں قطار رونے لگے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا تو کسی نے آپ سے جواب دیا، کوئی آپ کی زیارت کرتا رہا۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو پھر آپ نے فرمایا حسن ہمارے پورے خاندان کو جمع کرو۔ جب سارے خاندان کے افراد آ گئے تو آپ فرمانے لگے اب اس خاندان کا وارث حسن ابن علی ہے، جو حسن کہے تم سب ماننا۔ اور امام حسن سے فرمایا اے میرے بیٹے حسن، اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، جہاں تک ہو سکے انسانوں میں محبت اور امن کا خیال رکھنا تاکہ انسانوں کا خون نہ بہے۔ پھر آپ نے فرمایا حسن و حسین میرے جنازے کی میری قبر کی کسی کو خبر تک نہ دینا، میرا جنازہ اونٹنی پہ رکھ دینا، پیچھے سے حسن و حسین تم اٹھانا، آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے دین کے دشمن میری شہادت کے بعد یہ چاہیں گے کہ اس علی کی قبر کو کھود کر علی کے جنازے کی توہین کریں۔ میری قبر پہلے سے بنی ہوگی، جہاں وہ اونٹنی رکے وہاں مجھے تدفین کر دینا، اور یہ بات کسی کو نہ بتانا تب تک جب تک اللہ خود ظاہر نہ کرے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے عباس کو بلایا اور فرمانے لگے عباس میں نے تمہیں اللہ سے کرب و بلا کے لیے مانگا تھا، تو حسین کا محافظ ہے، جو حسین کہے وہ تمہیں کرنا ہے۔ اور پھر اپنے بیٹے حسین کو بلایا اور فرمانے لگے حسین تمہاری شہادت کی خبر تمہارے نانا نے تمہاری پیدائش کے وقت ہی سنا دی تھی۔ حسین تمہیں کرب و بلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے قتل کیا جائے گا، تمہارے بچوں کو، بھائیوں کو، ساتھیوں کو تمہارے سامنے ہی مارا جائے گا۔ حسین تمہاری لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، تمہاری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو، ہمارے گھر کی عورتوں کو اسی کوفے اور شام میں پھرایا جائے گا، ان کو پتھر مارے جائیں گے۔ حسین جب تمہارا آخری وقت ہو اور الوداع کہنے بیویوں کے خیمے میں آؤ تو اپنی بہنوں کے بازو چوم کے یہ کہنا کہ بابا نے کہا تھا کہ اسلام کے لیے ہر غم سہنا اور اسلام کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھنا، ہر موڑ پہ اللہ کے رسول کی نبوت کی گواہی دینا۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے سلام ہو یا رسول اللہ۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، سب فرمانے لگے یا علی کیا ہمارے ساتھ رسول پاک ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ کے رسول اور تمہاری ماں فاطمہ الزہرا مجھے لینے آئی ہیں۔ یہ کہ آپ نے اپنی مبارک آنکھیں بند کیں اور گھر میں ماتم کی صدائیں بلند ہو گئیں اور یوں حسنین یتیم ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ آپ کا جنازہ پیچھے سے حسن و حسین نے جیسے ہی اٹھایا اور آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھانے لگے اور ایک نورانی اونٹنی پہ سوار کر دیا۔ حسن و حسین جبرائیل اور میکائیل کے علاوہ کسی کو خبر تک نہیں، موسی سے اسی اونٹنی کے پیچھے چل ہی رہے تھے کہ جیسے ہی کوفے سے تھوڑا آگے گئے ایک چمکیلے پتھر پہ وہ اونٹنی رک گئی۔ اس پتھر کو ہٹایا گیا تو وہاں ایک قبر پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوح نجی اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے ولی کے لیے جس کے صدقے میری کشتی کو نجات ملی۔ سلام ہو شیر خدا، اللہ کے ولی، اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے، اللہ کے گھر میں شہید ہونے والے مومنوں کے امیر علی ابن ابی طالب پر۔ دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل روح انسان سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی اچھی ویڈیو لاتے رہیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔